السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شرح نخبۃ الفکر کے دروس کا یہ سلسلہ چل رہا ہے۔ آج یہ تیسرا درس ہے۔ آج کے سبق میں مصنف کتاب حافظ ابن حجر عسقلانی رحمہ اللہ نے اپنی اصل کتاب نخبۃ الفکر اور پھر اس کی شرح نزہۃ النظر کی تصنیف و تالیف کا ذکر فرمایا ہے۔ تو فرماتے ہیں فسألنی بعض الاخوان ان الخص لهم المهم من ذلك۔ پیچھے یہ گزر چکا ہے کہ حافظ ابن صلاح رحمہ اللہ نے جو کتاب لکھی تھی اس پر لوگوں نے بعد میں چل کر بہت کام کیے۔ کسی نے اس پر استدراک کیا، کسی نے اس کی تلخیص کی، کسی نے اسی پر اکتفا کیا، کسی نے اس کی شرح لکھی، کسی نے اس کو نظم میں پرویا، کسی نے اس پر تنقیدیں کیں اور کسی نے ان تنقیدوں کا جواب دیا۔ تو بات چل رہی ہے حافظ ابن صلاح کی کتاب کی۔ تو اسی کے بعد فرماتے ہیں کہ فسألنی بعض الاخوانی، تو مجھ سے درخواست کی بعض بھائیوں نے ان الخص لهم المهم من ذلك۔ ذالک سے مراد اسی کتاب کی طرف اشارہ ہے جو حافظ ابن صلاح رحمۃ اللہ علیہ کی کتاب کا ذکر پیچھے گزر چکا ہے، کہ مجھ سے بعض بھائیوں نے یہ درخواست کی کہ میں اس کتاب میں سے اہم چیزوں کا خلاصہ کروں ان کے لیے، ان الخص لهم، کہ میں ان کے لیے خلاصہ کر دوں، المهم من ذلك، اس کتاب میں سے اہم چیزوں کا۔ المهم معنی اہم مباحث، اہم باتیں، اس طرح کی چیزیں۔ فلخصته فی اوراق لطیفۃ، تو میں نے اس کا خلاصہ کیا چند اوراق میں۔ لطیفہ کا مطلب ہے اس جگہ چند، اوراق میں واضح ہیں، تو میں نے چند صفحات کے اندر اس کتاب کا، حافظ ابن صلاح کی اس کتاب کا خلاصہ کیا۔ سمیتها نخبۃ الفکر فی مصطلح اہل العصر، اور میں نے اس کا نام رکھا نخبۃ الفکر فی مصطلح اہل العصر۔ نخبۃ الفکر کا مطلب ہوتا ہے، نخبہ مانے چنندہ، چیدہ، اور فکرہ کی جمع فکر، افکار، اور مصطلح تو جانتے ہی ہیں اصطلاح کو بولتے ہیں۔ اہل العصر سے مراد محدثین ہے اس جگہ، ٹھیک ہے، اہل روایت محدثین، کہ محدثین کی اصطلاح میں یعنی مراد اصول حدیث کی اصطلاح میں، ٹھیک ہے، علم اصول حدیث میں نخبۃ الفکر جو منتخب باتیں ہیں وہ گویا کہ ہم نے اپنی اس کتاب میں درج کی ہیں۔ تو علم اصول حدیث سے متعلق اہم اور منتخب اور چیدہ افکار اور چیدہ مباحث ہم نے اپنی اس کتاب میں درج کیے ہیں۔ یہ اس کتاب کے نام کا مطلب تھا، نخبۃ الفکر فی مصطلح اہل العصر۔ فرماتے ہیں کہ علی ترتیب ابتکرتہ، میں نے یہ کتاب جو ترتیب دی تالیف کی، یعنی جو خلاصہ میں نے تیار کیا، تو علی ترتیب، ایسی ترتیب کے ساتھ کیا، ابتکرتہ، جو میں نے خود ایجاد کی تھی۔ ابتکرہ سے اس جگہ مراد یہ کہ پہلی مرتبہ میں نے خود یہ کام کیا تھا، ایسی ترتیب اس سے پہلے دیکھنے میں نہیں آئی تھی۔ تو ایسی ترتیب پر جو میری ایجاد کی ہوئی تھی، وہ سبیل انتہجتہ، اور ایسے نہج پر جو نہج میرا اختراع کیا ہوا تھا۔ انتہاجہ کا بھی اس جگہ مطلب یہی ہے کہ میں نے ایسا نہج اختیار کیا جو میری ایجاد تھا، میری اختراع تھا، پہلے سے اس نہج اور اس ترتیب پر جو ہے کتابیں لوگ نہیں لکھتے تھے۔ تو فرماتے کہ اعلیٰ ترتیب ابتکرتہ، ایسی ترتیب پر میں نے یہ خلاصہ تیار کیا جو میرا ایجاد کیا ہوا تھا۔ وہ سبیل انتہجتہ، سبیل سے مراد نہج، منہج، اور ایسے منہج پر میں نے یہ خلاصہ تیار کیا جو میری اختراع تھا۔ مع ما ضممت الیہ من شوارد الفرائد و زوائد الفوائد۔ ضمہ مانے ہوتا ہے ملانا، شامل کرنا۔ شوارد یہ شاردہ کی جمع ہے، شردہ کے معنی ہوتے ہیں بپھرنا، ابل شاردہ بولتے ہیں بدکنے والے اونٹ کو۔ تو شوارد کا مطلب ہوا بکھرے ہوئے یا بفرے ہوئے، یعنی ہاتھ نہ آنے والے۔ اور فرائد یہ فریدہ کی جمع ہے، اس کے معنی ہے موتی، تو بکھرے ہوئے موتی۔ اور یہ دراصل شوارد جو ہے یہ اصل صفت تھا فرائد کی، تو فرائد الشوارد تھا، یہ الفرائد الشوارد۔ لیکن عربی میں ایسا کرتے ہیں کہ کبھی کبھی صفت کو مضاف بنا دیتے ہیں، اضافت الصفت الی الموصوف، جیسے بہت مشہور جملہ آپ نے سنو گا جوامع الکلم بولا جاتا ہے، جوامع الکلم، تو وہ بھی اصل میں کیا الکلم الجوامع، تو صفت کو مضاف بنا دیا ہے۔ تو ایسے یہاں پہ الفرائد الشوارد، اور جو آگے والا ہے وزوائد الفوائد وہ بھی ایسے ہی ہے، الفوائد الزوائد۔ اور اصلاً تو ہونا چاہیے تھا الفرائد الشاردہ الفوائد الزائدہ،
یعنی صفت جو ہے واحد مؤنث ہونی چاہیے تھی، لیکن بہت سارے موقعوں پر صفت جو ہے وہ جمع بھی استعمال کی جاتی ہے، چنانچہ یہاں پر جمع استعمال کی تھی الفرائد الشوارد، اور پھر اس میں شوارد کو بعد میں مضاف بنا دیا، تو شوارد الفرائد، شوارد کا مطلب ہوا گویا کہ ہاتھ نہ آنے والے، آسانی سے نہ ملنے والے، جس کو ہم کہہ سکتے ہیں قیمتی، اور فرائد کا مطلب ہو گیا موتی، اور اس جگہ موتی سے مراد نکات، علمی موتی یعنی نکات۔ تو کہا کہ مع ما ضممت، مع کا ترجمہ ہم اس جگہ کریں گے ساتھ ہی، ٹھیک ہے، ساتھ ہی ضممت الیہ، میں نے اس کتاب میں نے نخبہ کے اندر شامل کر دیے، کیا شامل کر دیے؟ من شوارد الفرائد، عمدہ موتی، عمدہ نکات۔ تو شوارد کا ہم نے ترجمہ کیا عمدہ، ہاتھ نہ آنے والے یعنی قیمتی، قیمتی، الفرائد موتی یعنی نکات، قیمتی نکات، عمدہ نکات، و زوائد الفوائد، اور اضافی فائدے، اضافی فائدے، دو لفظ بولے ہیں، ایک تو عمدہ نکات یا قیمتی نکات، اور دوسرا زوائد الفوائد، اضافی فائدے۔ تو پہلے والے لفظ سے مراد شوارد الفرائد سے مراد یہ ہے کہ دیگر اور کتابوں میں جو عمدہ نکات تھے، قیمتی موتی تھے، وہ میں نے شامل کر دیے، یعنی ابن صلاح کی کتاب کے علاوہ دیگر کتب میں، اصول حدیث کی دیگر کتب میں جو قیمتی باتیں تھیں وہ بھی میں نے اس میں شامل کر دیں، و زوائد الفوائد، اور اپنی طرف سے کچھ اضافی فائدے بھی میں نے اس میں شامل کر دیے۔ تو اب یہ یعنی گویا کہ نخبہ کے اندر تین خصوصیات جمع ہو گئیں، ایک تو یہ کہ ابن صلاح کی کتاب کا پورا خلاصہ اور نچوڑ آ گیا، دوسرا ابن صلاح کی کتاب سے ہٹ کر دیگر کتب میں جو عمدہ نکات تھے، قیمتی موتی تھے، وہ بھی اس میں آ گئے، اور تیسرا خود میں نے اپنی طرف سے، یعنی مصنف کہہ رہے ہیں میں نے اپنی طرف سے اس میں کچھ اضافی فوائد بھی شامل کر دیے۔ یہ تو بات ہو گئی جو اصل کتاب ہے، جو متن ہے نخبۃ الفکر کی۔ اس کے بعد فرماتے ہیں کہ فرغب الیہ ثانیا ان اضع علیہا شرحا یحل رموزها ویفتح کنوزها ویوضح ما خفی علی المبتدی من ذلک۔ فرغب الیہ ثانیا، تو انہوں نے ہی مجھ سے دوبارہ یہ درخواست کی، دوبارہ یہ رغبت ظاہر کی، خواہش ظاہر کی۔ رغبہ کا فاعل وہی جو پیچھا ہے، بعض الاخوان کی طرف ضمیر لوٹ رہی ہے، یعنی جن بھائیوں نے، اور بھائیوں سے مراد یہ طلبہ ہیں، ان کے غالباً ان کو کوئی شاگرد، کہ میرے جن بھائیوں نے مجھ سے پہلے ایک متن لکھنے کی، ابن صلاح کی کتاب کا خلاصہ کرنے کی درخواست کی تھی، انہوں نے ہی دوبارہ مجھ سے یہ خواہش کی ان اضع علیہا شرحن، علیہا کا مرجع ہے وہی خلاصہ، جو حافظ ابن صلاح کی کتاب کو انہوں نے خلاصہ کیا تھا جس کا نام نخبۃ الفکر ہے، کہ میں اس خلاصے پر رکھوں شرحن، ایک شرح، یعنی میں اس خلاصے کی ایک شرح لکھوں۔ کیسی شرح لکھوں؟ یحل رموزہا، جو اس خلاصے کے رموز اور اسرار کو حل کر دے، واضح کر دے، ویفتح کنوزہا، اور اس کے خزانوں کو کھول دے، چونکہ متن تھا، بہت خلاصہ تھا، تو اس میں بہت سے خزانے چھپے ہوئے تھے، تو ایسی شرح میں تیار کروں جو اس کے خزانوں کو کھول دے۔ ویوضح ما خفی علی المبتدی من ذلک، من ذلک یعنی اس کتاب میں، اس خلاصے میں جو چیزیں مخفی ہوتی ہیں علی المبتدی، مبتدی طلبہ پر، یوضح یہ شرح ان کو واضح کر دے۔ تو فرماتے ہیں کہ پھر انہی بھائیوں نے مجھ سے دوبارہ یہ خواہش کی کہ میں اس خلاصے کی ایک ایسی شرح تیار کروں، ایک ایسی شرح لکھوں جو یحل رموزہا، جو اس متن کے، اس خلاصے کے رموز و اسرار کو حل کر دے، ویفتح کنوزہا، اور اس کے خزانے جو ہیں اس کے اندر چھپے ہوئے، ان خزانوں کو کھول دے، ویوضح، اور واضح کر دے ان چیزوں کو، ان مسائل کو، ان مباحث کو جو اس کے اندر مبتدی طلبہ پر مخفی رہتے ہیں، چونکہ بہت خلاصہ ہو گیا تھا، بہت گنجلک ہو گیا تھا متن، تو ہر ایک آدمی اور خاص طور سے مبتدی طلبہ جو ہے اس کو سمجھ نہیں سکتے تھے، بہت سی باتیں ان کی نظروں سے اور ان کے فہم سے جو ہے پوشیدہ رہ جاتی تھیں۔ تو ایسی شرح تیار کروں جو ان پوشیدہ رہنے والے نکات اور مسائل و مباحث کو مبتدی طلبہ کے سامنے بھی کھول کھول کے واضح کر دے۔ فَأَجَبْتُهُ إِلَى سُؤَالِهِ، اجابہ الی سوال بولتے درخواست قبول کرنا، تو میں نے ان کی یہ درخواست قبول کی۔ کیوں قبول کی؟ آگے بتا رہے رجاء الاندراج فی تلک المسالک، ان لڑیوں میں شامل ہونے کی امید میں۔ رجاء سے پہلے جو ہے لام پوشیدہ ہے جو حذف کر دیا جاتا ہے، پوشیدہ نہیں حذف کر دیا گیا ہے، لرجاء الاندراجی، ٹھیک ہے، تو رجاء الاندراج فی تلک المسالک، مسلک کی جمع مسالک، ان مسالک میں، ان لڑیوں میں، ان راہوں میں شامل ہونے کی امید میں، یعنی میں نے ان کی درخواست اس لیے قبول کی تاکہ علم اصول حدیث کی خدمات کی جو لڑیاں ہیں، علم اصول حدیث کی خدمات کی جو راہیں ہیں،
جو پہلے بہت سارے محدثین اور علماء طے کر چکے ہیں، تو انہی راہوں پر میں بھی چلوں، انہی راہوں میں، انہی لڑیوں میں میرا بھی شمار ہو جائے، اس امید میں نے یہ درخواست قبول کی۔ رجاء الاندراج فی تلک المسالک فبالغت فی شرحها فی الایضاح والتوجیح، تو میں نے اس خلاصے کی شرح کرتے ہوئے وضاحت اور توجیح میں خوب مبالغہ کیا۔ فی شرحها، ہا کی ضمیر لوٹ رہی ہے وہی نخبہ کی طرف، فی شرح النخبہ، میں نے نخبہ کی شرح میں، یعنی نخبہ کی شرح کرتے ہوئے بالغت فی الایضاح والتوجیح، توضیح اور توجیح، ایضاح کا مطلب وضاحت کرنا، توضیح کرنا، اور توجیح کا مطلب ہوتا ہے بات کو سمجھانا، ذہن سازی جس کو بولتے ہیں، تو یہاں مراد ہے بات کو سمجھانا، بات کو ذہن میں ڈال دینا۔ تفہیم کا ترجمہ بھی اس جگہ کر سکتے ہیں ہم اس کا۔ تو میں نے نخبہ کی شرح کے اندر بالغت فی الایضاح والتوجیح، وضاحت اور تفہیم میں خوب مبالغہ کیا۔ ونبہت علی خبایا زوایاہا، اور میں نے اس کے گوشوں میں چھپی ہوئی چیزوں پر متنبہ کیا۔ نبہ مانا متنبہ کرنا، علی خبایا زوایاہا، زاویتن کی جمع زوایا، اس کے معنی ہوتے ہیں گوشہ، کنارہ، اور خبیتن کی جمع خبایا، اس کے معنی ہوتے ہیں چھپی ہوئی چیز۔ تو کہا کہ میں نے اس کے گوشوں میں جو چیزیں چھپی ہوئی تھیں، زوایاہا میں جو ضمیر ہے ہا وہ لوٹ رہی نخبہ کی طرف، تو نخبہ کے گوشوں میں جو چیزیں چھپی ہوئی تھیں ان پر میں نے متنبہ کیا، یعنی جو متن تھا، جو عبارت تھی متن کی، وہ چونکہ بہت گنجلک تھی، تو گویا کہ اس کے ایک ایک لفظ میں، اس کے ایک ایک گوشے میں بہت سارا جو ہے، بہت ساری تفصیل چھپی ہوئی تھی۔ جب میں نے شرح کی تو میں نے اس چھپی ہوئی تفصیل کو واضح کر دیا۔ تو نبہت علی خبایا زوایا، میں نے نخبہ کے گوشوں میں چھپی ہوئی چیزوں کو اور مخفی مباحث کو کھول کھول کر بیان کر دیا، میں نے ان پر متنبہ کر دیا۔ لأن صاحب البیت ادری بما فیہ، اس لیے کہ گھر والا زیادہ جانتا ہے کہ گھر میں کیا ہے۔ جس طرح گھر والے کو معلوم ہوتا ہے کہ کون سے کونے میں کیا چیز رکھی ہوئی ہے، ویسے ہی جو ماتن ہوتا ہے، جو اصل مصنف ہوتا ہے، اس کو زیادہ معلوم ہوتا ہے کہ میں نے متن کی کس عبارت سے کیا مراد لیا ہے۔ تو ایسی چونکہ صاحب کتاب فرماتے چونکہ میں خود نخبہ کا مصنف تھا اور میں نے وہ عبارت لکھی تھی، ظاہر سی بات ہے، تو مجھے معلوم تھا کہ کون سی عبارت سے کیا مراد ہے، لہذا میں نے اپنی شرح کے اندر اس مراد کو واضح کر دیا۔ مجھے ہی زیادہ معلوم تھا کہ کون سی عبارت سے کیا مراد ہے، دوسرے لوگوں کو اس طرح معلوم نہیں تھا۔ جتنا ماتن اپنی عبارت کو سمجھتا ہے دوسرے لوگ اس طرح نہیں سمجھ سکتے، ہو سکتا ہے وہ سمجھنے میں غلطی کر دیں، لیکن میں نے جو عبارت لکھی تھی تو میں ہی اس کو زیادہ سمجھنے والا تھا، لہذا مجھ سے اس طرح کی غلطی ہونے کا امکان نہیں ہے کہ میں نے اپنی عبارت کو سمجھنے میں غلطی کی ہو، اس لیے میں نے خوب کھول کھول کر جو ہے اپنی مراد کو واضح کیا۔ تو میں نے اس کے گوشوں میں چھپی ہوئی چیزوں پر متنبہ کیا، اس لیے کہ گھر والا زیادہ جانتا ہے کہ گھر میں کیا ہے۔ پھر آگے فرماتے ہیں وظہر لی ان ارادہ علی صورت البسط الیق ودمجھا ضمن توضیحها اوفق، اور میرے لیے یہ بات ظاہر ہوئی، مراد یہ ہے کہ مجھے یہ مناسب لگا، مجھے یہ بات سمجھ میں آئی کہ ان ارادہ، ہا کی ضمیر لوٹ رہی شرح کی طرف، اور ایراد کا مطلب ہے پیش کرنا، مجھے یہ بات سمجھ میں آئی، مناسب لگی کہ اس شرح کو پیش کرنا علی صورت البسط، تفصیل کی صورت میں، بسط میں نے تفصیل، یعنی شرح کو بہت زیادہ مختصر نہ کر دینا، ورنہ پھر جو فائدہ ہے وہ پورا نہیں ہو سکتا، کیونکہ متن بھی مختصر ہے اور شرح بھی مختصر ہو تو کما حق کو فائدہ نہیں ہو سکتا، تو اس لیے تفصیل کے ساتھ شرح کو کرنا۔ تو مجھے یہ بات مناسب لگی کہ اس شرح کو پیش کرنا علی صورت البسط، تفصیل کی صورت میں، الیق زیادہ لائق ہے، زیادہ مناسب ہے۔ ودمجھا ضمن توضیحها اوفق، دمجھا کی جو ہا ضمیر ہے اور ایسی توضیحها کی جو ہا ضمیر ہے یہ لوٹ رہی ہے نخبہ کی طرف، ٹھیک ہے، تو مجھے یہ بات مناسب لگی کہ دمجھا یعنی دمجھا نخبہ، نخبہ کو شامل کر دینا قائم ہے، ضمن توضیحها، ہا یعنی نخبہ، نخبہ کی وضاحت، نخبہ کی توضیح یعنی نخبہ کی شرح کے ضمن میں، تو نخبہ کی عبارت کو نخبہ کی شرح کے ضمن میں شامل کر دینا، اس کے ساتھ گڈمٹ کر دینا، اوفقو زیادہ مفید ہے، زیادہ کارآمد ہے، یہ مجھے مناسب لگا۔ تو فرماتے ہیں کہ مجھے یہ بات مناسب لگی، مجھے یہ بات سمجھ میں آئی کہ شرح کو تفصیل کے ساتھ پیش کرنا زیادہ مناسب ہے، زیادہ لائق ہے، اور متن کی عبارت کو شرح کی عبارت کے ساتھ ضم کر دینا اوفقو زیادہ مفید ہے۔ تو اس کو اچھی طرح سمجھ لیں اس عبارت کو، دمجھا ضمن توضیحیہ، دمجھا میں جو ہا ضمیر کا مرجع وہ بھی نخبہ ہے، اور توضیحیہ میں جو ہا ضمیر کا مرجع وہ بھی نخبہ ہے، اور توضیح کا جو لفظ ہے اس سے مراد شرح ہے۔ تو
نخبہ کو شامل کر دینا نخبہ کی شرح کے ضمن میں، ضمن توضیحیہ نخبہ کی شرح کے ضمن میں، او فقول زیادہ مفید ہے۔ فسلکت هذه الطریقہ القلیلۃ السالکی، یہ اصل میں تھا فسلکت هذه الطریقہ قلیلا سالکها، قلیلا سالکها، سالک جو ہے یہ قلیلہ کا فاعل تھا اصلا، صفت مشبہ کا مرفوع، لیکن ایسا ہوتا ہے کہ صفت مشبہ کو کبھی کبھی اس کے مرفوع کی طرف مضاف بنا دیا جاتا ہے، جسے بولتے ہیں حسنا وجہہ، اور کبھی کبھی بولتے ہیں حسن الوجہی، تو ایسے یہاں پر بھی کیا کر دیا قلیلۃ السالکی، اور اس کی عام طور پر وجہ یہ ہوتی ہے کہ جب صفت مشبہ کو مرفوع لانا معرف لانا ہوتا ہے کسی وجہ سے، تو پھر بعد میں اس کو عام طور پہ مضاف بنا کر ہی لاتے ہیں، اور اس کا جو مرفوع ہوتا ہے اصل جو فاعل ہوتا ہے اس کو مضاف الیہ بنا دیتے ہیں۔ تو فسلکت هذه الطریقۃ القلیلۃ السالکی، یعنی فسلکت هذه الطریقہ قلیلا سالکها، یہ تھا اصل میں نے یہ والا طریقہ اختیار کیا قلیلا سالکها، جس کے چلنے والے بہت کم تھے، تو میں نے یہ والا طریقہ اختیار کیا، یہ والا منہج اختیار کیا القلیلۃ السالکی، جس پر چلنے والے بہت کم لوگ ہیں۔ اور یہ حقیقت ہے کہ جو نہج اس کتاب کے اندر اختیار کیا گیا ہے اور جو اسلوب اختیار کیا گیا ہے، وہ نہج اور وہ اسلوب عام طور پر شروحات کے اندر نہیں ملتا۔ یہ بات غالباً پیچھے بھی آئی تھی پہلے پروگرام میں یا دوسرے میں، تو اس میں بتایا گیا تھا کہ عام طور پہ جو شروحات لکھی جاتی ہیں اس میں متن کی عبارت الگ ہوتی ہے، شرح کی عبارت الگ ہوتی ہے، لیکن اس والی کتاب میں مصنف نے یہ کیا ہے کہ متن اور شرح کی عبارت کو اس طرح گڑبڑ کر دیا ہے بالکل کہ اگر انڈر لائن نہ کیا جائے تو پہچان ہی نہیں ہوتی ہے، تمیز ہی نہیں ہوتی ہے کہ متن کی عبارت کون سی ہے اور شرح کی عبارت کون سی ہے۔ بسا اوقات ایسا ہوتا ہے کہ فاعل جو ہے وہ متن میں آ رہا ہے، اور یعنی فعل متن میں آ رہا ہے، فاعل جو ہے وہ شرح کی عبارت میں آ رہا ہے، موصوف متن کی عبارت میں آ رہا ہے، اور اس کی صفت جو ہے وہ شرح کی عبارت میں آ رہی ہے۔ تو بالکل اس طرح اس کو ملا دیا ہے کہ دونوں عبارتوں میں کوئی یعنی دونوں عبارتوں میں بالکل امتیاز نہیں رہ گیا ہے، دونوں کو بالکل ایسا لکھا گیا ہے جیسے ایک ہی کتاب لکھی جا رہی ہو، جیسے متن اور شرح الگ الگ نہ ہو بلکہ ایک ہی وقت میں کتاب تیار کی گئی ہے۔ تو یہ وہ اسلوب ہے جو عام طور پہ اختیار نہیں کیا جاتا ہے۔ فرماتے ہیں کہ فسلکت هذه الطریقۃ القلیلۃ السالکی، چنانچہ میں نے یہ والا اسلوب اختیار کیا، یہ والا نہج اختیار کیا جس کو اختیار کرنے والے یا جس پر چلنے والے بہت کم لوگ ہیں۔ تو یہ آج کا ہمارا تیسرا جو درس تھا وہ یہیں پر ختم کرتے ہیں، انشاءاللہ حاضر ہوتے ہیں اگلے درس میں۔ اللہ تعالی ہم سب کو اس سے فائدہ اٹھانے کی توفیق عطا فرمائے۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔